مکہ مکرمہ کا زمانہ وہ تھا جب ظلم و جبر، شرک اور جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چند طاقتور قبیلے کمزور لوگوں کو غلام بناتے اور ان پر بے شمار ظلم ڈھاتے۔ انہی میں حضرت آصر اور ان کی بیوی حضرت سما تھے۔ آصر یمن سے مکہ آئے اور قبیلہ بنو مخزوم کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ آزاد نہ تھے بلکہ ایک طرح سے قبیلہ کے زیر سایہ زندگی گزارتے تھے۔ آصر اور سما کے بیٹے حضرت عمار بعد میں اسلام کے عظیم صحابی بنے۔ یہ خاندان قریش کے سرداروں کی نگاہ میں کمزور تھا، اسی لیے ان پر ظلم کرنا آسان سمجھا جاتا تھا۔ جب نبی کریم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو یہ پیغام کمزور اور غریب طبقے کے دلوں میں گھر کر گیا۔ حضرت سما، حضرت آصر اور حضرت عمار نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام قبول کرنے والے چند افراد ہی تھے۔ ایمان لانے کا مطلب تھا کہ قریش کے ظلم و ستم کے لیے تیار رہنا۔ مگر حضرت سما اور ان کا خاندان حق کو پہچان چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے سچے رسول ہیں اور اسلام ہی نجات کا راستہ ہے۔ قریش کے سرداروں کو جب خبر ملی کہ آصر کا پورا گھرانہ ایمان لے آیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ بنو مخزوم کے سردار ابو جہل خاص طور پر ان کے دشمن بن گئے۔ روزانہ ان کو گھسیٹ کر مکہ کی گرم ریت پر لے جایا جاتا، تپتی دھوپ میں کھڑا کیا جاتا اور کوڑے مارے جاتے۔ ان پر آگ دیکائی جاتی، لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں چھوڑا جاتا تاکہ جسم جھلس جائے۔ حضرت سما اس وقت بوڑھی خاتون تھیں مگر ایمان میں پہاڑ کی طرح مضبوط تھیں۔ وہ ہر ظلم برداشت کرتی لیکن کلمہ حق سے پیچھے نہ ہٹ۔ نبی کریم کو جب ان کے مصائب کی خبر ملتی تو اب خود تشریف لے جا کر ان کو صبر کی تلقین فرماتے۔ ایک دن اپنے فرمایا، یعنی اے یاسر کے گھر وال، صبر کرو، تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی۔ یہ الفاظ ان کے لیے زبردست حوصلہ بن گئے۔ ابو جہل نے بارہا کوشش کی کہ وہ اسلام سے باز آ جائیں اور بتوں کی عبادت پر واپس لوٹ آئیں۔ اس نے حضرت عمار کو بھی سخت عذاب دیے۔ حضرت آصر اور سما پر بھی ظلم کی انتہا کر دی۔ آخرکار ایک دن ابو جہل نے حضرت سما کو ڈرایا دھمکایا اور کہا، محمد کو چھوڑ دو، لا تو اس کو مانو۔ حضرت سما نے جلال میں جواب دیا، اے ابو جہل، محمد اللہ کے رسول ہیں اور تم جھوٹے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے برچھی سے ان پر حملہ کیا اور وہ زخم کھا کر شہید ہو گئیں۔ یوں اسلام میں سب سے پہلے جان دینے والی ایک عورت تھیں حضرت سمیہ بنت خات۔ ان کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کسی مال و دولت، طاقت، عجا و منصب کے سہارے نہیں بلکہ ایمان اور قربانی کے ذریعے زندہ رہا۔ کچھ ہی دنوں بعد حضرت آصر